اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم فیض الرحمان بگ قاضی دواخانہ سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ آف ایسٹرن میڈیسن۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صحت سب کے لیے کا یہ پیغام ان لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے جو اس مرض میں مبتلا ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس متعدی مرض کے بارے میں بات کریں گے وہ ہمارے جسم کے پشت پر، گردن پر یا رانوں پر، یا دوسری صورت میں یہ کہہ لیں کہ ہماری ناف سے لے کے ہمارے گھٹنوں کے درمیان جو جگہ ہے، ان جگہوں پر چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانوں کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ ان دانوں میں جب خارش ہوتی ہے تو جب ہم اس کو خارش کرتے ہیں تو یہ خارش بڑی مزے والی، دل کرتا ہے کہ ہم خارش کرتے رہیں، اور جب ہم خارش کرتے ہیں تو یہ پھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سرکل کی صورت میں پھیلتی ہے، رنگ کی صورت میں پھیلتی ہے، اور یہ جہاں جہاں پھیل رہی ہوتی ہے وہاں سے یہ ہماری جو جلد ہے یہ کھردری ہوتی جاتی ہے، اور یہ پہلے تو سرخی مائل ہوتے ہیں، بعد میں یہ سیاہی مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کو ہم رنگ ورم بھی بولتے ہیں، دوسری صورت میں ہم ان کو دھدر بھی بولتے ہیں۔ ان کے ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ اکثر 6 ماہ سے لے کے بزرگوں تک ہر مرد ہر عورت کو کسی لمحے، کسی وقت، کسی بھی عرصہ میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں جیسے ہم گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، گوشت کا، انڈے کا، اچار کا، یا تلی ہوئی چیزوں کا، زیادہ فاسٹ فوڈ کا، زیادہ کھٹی چیزوں کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر سفرا کی زیادتی کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ خشکی کی وجہ سے بھی یہ مرض ہم لاحق ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک گندی جگہ پر بیٹھنا، گندے کپڑوں کا زیادہ استعمال کرنا، اس سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بچے جو ہیں وہ مختلف غیر معیاری کریموں کا، لوشنوں کا اپنی باڈی کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، صاف ستھرے کپڑے استعمال کریں، اپنی غذا کو اچھا بنائیں اور غیر معیاری کریموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ جو اس مرض میں مبتلا لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس دھدر کے جو متاثرہ جگہ ہے اس کو نیم کے پانی سے اچھی طرح سے دھو لیں۔ جراثیم کش جو ہے صابن کا استعمال کریں۔ ان جراثیم کش صابنوں میں سب سے بہتر جو صابن ہے وہ ہے کاربالک سوپ جو ہے، اگر آپ کو مل جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ آپ جب اس کا استعمال کریں گے تو یہ بالکل آنن فانن جو ہے وہ آپ کے جلد سے غائب ہو جائے گی، اور بالکل آپ کا جو جلد ہے، آپ کا جو جسم ہے وہ صاف ہو جائے گا، اور اس پہ کوئی داغ، کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہم گھر میں جیسے ہمارے پاس اگر چنبیلی کا تیل ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس روغن گل ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس سرسوں کا تیل ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم ان تینوں تیلوں میں سے کوئی ایک تیل لے لیں، اس کے اندر ہم 10 گرام کافور ڈالیں گے۔ 10 گرام کافور کے ساتھ ہم نے 4 بوند ہم نے صرف ڈالنا ہے کاربالک ایسڈ کو۔ یہ جو آپ کا امیزہ تیار ہو گیا، اس امیزے کو آپ نے روئی کے ساتھ جسم کے جن جن جگہوں پہ یہ داغ ہیں، یہ دھبے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ بڑھنا بھی چھوڑ دیں گے اور یہ سمٹنا شروع ہو جائیں گے، اور ایسا ایسا یہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا دواخانہ آپ کے اس مرض کے لیے جو ادویات تیار کرتا ہے اس میں اکسیر دھدر بڑا ہی مجرب ہمارا نسخہ ہے جو عرصہ 100 سال سے ہمارے دواخانہ کی زینت بنا ہوا ہے، اور میں چوتھی پشت میں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ کی اس بیماری کی تیزی اور سستی کو دیکھتے ہوئے سنت نبوی کی روشنی میں ہم حجامہ بھی کرتے ہیں، اور عورتوں کے لیے ہمارے پاس لیڈی ماہر حجامہ کی سہولت بھی موجود ہے۔ اسکرین پر ہمارا نمبر ہے، جو خواتین و حضرات ہمارے دواخانہ سے دوا کو منگوانا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں، یا اپنی بیماری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ فون کر سکتے ہیں، وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا مکمل ایڈریس ہمارے واٹس ایپ نمبر پر واٹس ایپ کر دیں، ہم آپ کی میڈیسن
باحفاظت آپ کے گھر تک پہنچانی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صحت سب کے لیے کا پیغام ان لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے جو ان مسائل کا شکار ہیں۔ السلام علیکم۔